اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری المقامۃ الثانیہ الحلوانیہ، یعنی کہ مقامہ دوسرا، مقامات حریری کا دوسرا مقامہ جو کہ الحلوانیہ کے نام سے موسوم ہے، آج ہم اس کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین آمین۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فلما حللت حلوانا، پس جب میں داخل ہوا حلوان شہر میں۔ حللتو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، کسی شہر میں اترنا، کسی گھر میں رہنے کے لیے پڑاؤ ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ فلما، پس جب حللتو، میں داخل ہوا حلوانا، حلوان شہر میں۔ یاد رکھیے گا کہ اس مقامے کا جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ بھی حلوان شہر ہے۔ اس حلوان شہر کی وجہ سے اس کا نام مقامہ حلوانیہ پڑا ہے۔ مقامہ حلوانیہ کے نام رکھنے کی وجہ حلوان شہر تھا۔ علامہ حریری نے بغداد کے قریب جو شہر ہے حلوان، یہ مقامہ اس کی طرف منسوب کیا ہے۔ علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موجم البلدان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 تا 294 میں لکھا ہے کہ حلوان نام کے مختلف مقامات ہیں۔ حلوان ایک خوبصورت بستی کا نام ہے جو مصر میں دریائے نیل کے قریب واقع ہے۔ حلوان نامی ایک چھوٹا سا شہر نیشا پور میں بھی واقع ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور عراق کا حلوان ہے جو بغداد کی پہاڑیوں کی حدود میں واقع ہے۔ اس شہر کو حلوان بن علی نے بسایا تھا اور اسی کی طرف منسوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غالباً سن 19 ہجری میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ علامہ حموی لکھتے ہیں کہ یہاں کے انار پوری دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے، دیکھیں، ایک زمین، وہی بارش، وہی سورج، وہی ہوا، ہر چیز وہی ہے، لیکن رب کا کمال دیکھیں کہ کسی جگہ کے انار اور کسی جگہ کے انار اور ذائقہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انجیر بھی یہاں کے بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، خدا کا اپنا کرم ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں حسن بن علی حلوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے، اور اس شہر کے لیے شعراء نے بہت تذکرہ کیا، اپنے شعروں میں اس کا نام لکھا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقامات حریری کا دوسرا جو مقامہ ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے حلوانیہ کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلوان شہر کی طرف منسوب ہے یا موسوم ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے مقامہ حلوانیہ رکھا گیا ہے۔ فلما حللت حلوانا، پس جب میں داخل ہوا حلوان شہر میں، وقد بلوت الاخوانا، تحقیق میں آزما چکا تھا اپنے دوست و احباب کو، اپنے دوست و احباب کو آزما چکا تھا۔ وصبرت، اور میں پہچان کر چکا تھا الاوزانا، ان کی قدر و منزلت کی۔ الاوزانہ یعنی اپنے دوستوں کی قدر و منزلت کی میں پہچان کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ وخبرت ما شانہ وزانہ، آئے ہائے ہائے، اور واقف ہو چکا تھا ہر اس چیز سے جو عیب لگانے والی تھی، عیب دار تھی، ٹھیک ہے، اور وشانہ، اور جو شان والی تھی۔ کس والی تھی؟ شان والی۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ عیب لگانے والی چیز کو بھی میں پہچان چکا تھا، اور شان دینے والی
عزت دینے والی، عزت بڑھانے والی چیزوں کو بھی میں پرکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک آج کا سبق تھا۔ اس کی تھوڑی سی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فلما حللت حلوانہ، جب میں حلوان شہر میں داخل ہوا، وقت بلوت الاخوانہ، اور میں اپنے دوستوں احباب کو آزما چکا تھا۔ یاد رکھیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دوست اچھے ہوں گے تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے، اگر آپ کے دوست برے ہیں تو لوگ آپ بے شک نیک ہوں لوگ آپ کو برا سمجھیں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اچھے دوست ہونے چاہیے آپ کے ساتھ۔ آپ جس وقت معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو دن بدن آپ لوگوں کو آزماتے ہیں، یہ بندہ کیسا ہے، اس کو ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو پھر بڑی ہی سمجھ سے اور تجربے سے آپ کیا کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کے بعد اپنے دوستوں کو الگ کر لیتے ہیں، اور پھر اچھے لوگ، چند اچھے لوگ آپ چن کر ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں وقد بلوت الاخوانہ، میں آزما چکا تھا اپنے دوستوں احباب کو، وصبرت الاوزانہ، اور میں قدر و منزلت کو بھی پہچان چکا تھا کہ کس چیز میں قدر ہے، کس چیز میں عزت ہے، کس چیز میں شان و شوکت ہے، کون سی چیز، کون سی عادت جو ہے وہ اچھی ہے، کون سی عادت بری ہے، قدر کس چیز کے ساتھ انسان کی بڑھتی ہے، بے عزت انسان کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ وخبرت ما شان وزانہ، اور واقف ہو چکا تھا ہر اس چیز سے جو عیب لگاتی تھی۔ کیا لگاتی تھی؟ جو عیب لگاتی ہے۔ ظاہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، بندہ بڑا سارا ہو جائے اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یہ میری بات، یہ میرا مشورہ، یہ میری جلد بازی، یہ میرا کام جو ہے، مجھے کس انداز میں زندگی کی گاڑی کو کس رفتار سے آگے بڑھانا چاہیے، اور کون کون سی چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے، اور کون کون سی چیزوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ میرا تجربہ اتنا ہو چکا تھا کہ میں واقف ہو چکا تھا ما شانہ، اس چیز سے، ان چیزوں سے جو عیب لگاتی ہیں، وزانہ، اور ان چیزوں سے جو قدر و منزلت بڑھاتی ہیں، جو عزت بڑھاتی ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال لکھ لیں آج کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مقامہ حلوانیہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پیراگراف کا اردو ترجمہ کریں، لکھیں اور یاد کریں۔ تیسرا سوال ہے اسم فعل حرف کو الگ الگ کر کے ان کی علامتیں بھی لکھیں، ان کے معنی بھی لکھیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آج کے پیراگراف سے آپ نے کیا سیکھا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اس پیراگراف میں جو اردو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الگ کر کے لکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔